بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بے شک خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی جو ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات، اسے جھٹلایا۔ ظاہر دنیا میں اگر کسی کبوتر نے آنکھیں بند کر لی تھی اس ڈر سے کہ میں نے بلی غائب کر دی ہے تو بلی غائب تو نہیں ہوئی، اسی طریقے سے جو اللہ کے مجرم لوگ ہیں وہ بے شک اپنے آپ کو تسلیاں دیں کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، اگلا پتہ نہیں آنا ہے نہیں آنا، وہ آخرت کا عذاب، قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ آ کے گلا دبوچے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں تک کہ جب ان پر آ گئی قیامت اچانک۔ اچھا، یہ قیامت آخرت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور یہ قیامت ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سورۃ النساء کے اندر، سورہ الزمر کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کے وقت کے لیے بھی اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کی ہیں کہ اچانک ان پر وہ عذاب آ گیا جس کا ان سے وعدہ دیا گیا تھا، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ دنیا پہ قوموں پہ عذاب آتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور بڑی قیامت جو آخرت ہے اچانک۔ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس جو کچھ ہم نے اس کوتاہی کی اس آخرت کے دن کے حوالے سے، اور وہ قیامت کے دن اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ان اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیا۔ اب یہ محاورتاً بات ہے کہ انہوں نے اپنے یعنی وہ بوجھ، وہ کرتوت جو کیے ہیں اس کا عذاب بھگتیں گے۔ آگاہ ہو جو کیا ہی برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں کھیلنا ہے اور کودنا ہے، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر یہ بات میں بول رہا ہوں تو شارٹ کلپ بنے گا میرا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی شارٹ کلپ بنا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ کھیلو کودو۔ بھائی یہ بات اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں کی ہے اس انداز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انداز کیا ہے۔ مراد یہ کہ جس طرح کھیل اور تماشے میں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا، دنیا کی زندگی ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اچانک موت آ جانی، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے، اچانک موت آ جائے گی، وہ کہیں گے ہائے افسوس۔ تو یہاں پہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، تماشا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تقوی کی روش اختیار کرتے تھے۔ کیا اب بھی تم عقل نہیں کرو گے، نہیں سمجھو گے اس بات کو؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اب بڑے یہ ایک سخت قسم کے ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو دنیا میں پڑھنا گستاخی شمار کی جاتی ہے، یعنی قرآن حکیم میں اتنی سخت آیات نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں حالانکہ بالکل سنگولر کے سیغوں سے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، لیکن آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ ترجمہ کر دیں گے اے سننے والے، یعنی آڈینس جس کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ہے، لیکن اس کے اولین مخاطب
اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ میرے پاس جو ترجمہ رکھا ہوا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے, انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اے حبیب. اب آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, جب وہ سخت آیات آئیں گی وہ پھر تفسیر میں اپنا روح راضی کر لیتے ہیں. بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں. جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا, یعنی کبھی قرآن کو جھٹلا دیا, کبھی آپ پہ پھپتیاں کس دی, کبھی کہہ دیا کہ یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے, اور اس پہ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا, اس کو وہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو اگلے انبیاء کو دیے گئے. ان ساری باتوں سے نا آپ کو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے, غم تو ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اے نبی بے شک یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے, بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اے نبی یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو مجھے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے, آپ کو تو مانتے ہیں بحیثیت انسان کے, اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے, آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے. آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے نا تو میری وجہ سے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو جہنم میں جانے دیں اگر یہ بات نہیں مانتے, ہمارا کیا لے رہے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی دعوت سن کے حق قبول نہیں کرتا تو اس سے میری آخرت میں کیا فرق پڑتا ہے, اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار لوگوں نے کیا, یعنی آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا. جب کبھی بھی توحید کی آواز اٹھی ہے تو مخالفین یہی کچھ کرتے تھے. تو آپ نے کرنا ہے صبر, ٹینشن نہیں لینی, کام کیا صبر. تو وہ رسول بھی صبر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ لوگ انہیں جھٹلایا کرتے تھے اور انہیں اذیت دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. اب مدد آ پہنچی آپ کے نزدیک تو شاید یہ ہوگی کہ مدد آ پہنچی اور سارے نے کلمہ پڑھ لیا, 90 لاکھ نے. 90 لاکھ نے بھائی کدے بھی نہیں کلمہ پڑھیا, نہ کسی نبی دے آتے تو نہ کسی بابے دے آتے, نہ اینی بادی سی ادو گورے ویسے ہی لتر مارن گے 90 لاکھ. اللہ کی مدد کیا آئی کہ نوح علیہ السلام کے 78 ایمان والے ان کے ساتھ بچا لیے گئے اور ان کا بیٹا, ان کی بیوی اور پوری قوم غرق. یہ مدد آئی. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بچا لی گئی, ان کے ساتھ ان کی اپنی بیوی اور پوری قوم پتھروں کی بارش سے برباد. یہ مدد آئی. سر اے مدد بڑی ڈاڈی جے, اے مدد نہ لگیا ہے کہ مخالفین کچلے گئے, کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں, مراد یہ کہ اللہ کی ایک سنت ہے, ایک طریقہ ہے, اللہ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے. تو جو انسان بیہیو کر رہا ہے نا, تو اگلے پیغمبروں کے کیس میں بھی جو کچھ ہوا آپ کے کیس میں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ قبول کریں گے وہ بچ جائیں گے, ورنہ کچھ غزوہ بدر میں مارے جائیں گے, کچھ خندق میں مارے جائیں گے, کچھ احد میں مارے جائیں گے. عذاب ان پہ آ جائے گا. لیکن میں نے شروع میں بتایا تھا اس سورت کے آغاز میں کہ نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. آپ کا معجزہ قرآن ہے اور آپ کے کیس میں عذاب استیصال جو اگلے انبیاء کی قوموں پر چنگھاڑ کے ذریعے سمندر میں غرق کر کے پتھروں کی بارش سے, آگ کی بارش سے آیا کرتا تھا, ہمارے نبی کے کیس میں وہ تلوار کے ذریعے آیا کہ تلوار کے ذریعے وہ لوگ قتل ہوئے. تو یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں عذاب استیصال کی شکل بھی ڈیفرنٹ, معجزے کی شکل بھی ڈیفرنٹ. بے شک آپ کے پاس اگلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں, یعنی 2/3 قرآن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو بس آپ نے صرف صبر کرنا ہے, آپ کے مخالفین کے ساتھ بھی ایسا ہوگا.
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے نبی، اگر تمہیں دعوت حق قبول نہ کرنے والوں کا معاملہ، ان کا اعراض کرنا، آپ کی دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزر رہا ہے اور آپ اس چیز کا دکھ اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے دکھاؤ، آج ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دکھاؤ جی، کتنے لکھا ہے، دکھا بھی دو کو نہیں لے کے آتے۔ تو اے نبی، اگر آپ کو کہیں یہ گراں گزر رہا ہے نا کہ یہ منہ مانگے معجزے آپ کو نہیں دیے گئے، وہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ پہلے نازل ہو چکی تھی، قرآن کی ترتیب میں آگے ہے، وہ 9 معجزے تھے جو حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے ایک کتاب لے کے اتریں، فرشتہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے لیے باغ ہو جس کے نیچے چشمے رواں ہو، یہ سارے کام آپ کریں پھر ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ تو اے نبی، اگر آپ کو ان کی باتوں سے گراں گزر رہی ہیں آپ پہ یہ باتیں، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو آپ کوئی زمین میں سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، اور آپ کوئی معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں نا خود سے، تو لا کے دکھائیں۔ جی ہاں، کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ چڑھ جاؤ، اگر سیڑھی لگا سکتے ہو، لاؤ کچھ کر کے دکھاؤ کوئی کرتب، اور ان کو کوئی معجزہ دکھا کے بتا دو۔ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کہاں سے کر سکتے تھے، وہ تو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی شان ہے، ہاں، کیونکہ وہ کہانی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، غصہ بھی نبی علیہ السلام پہ نہیں ہے، کافروں پر ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے زبردستی ایمان دینا ہوتا اور ان کی منہ مانگی ڈیمانڈز پوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو سب کوئی آنے واحد میں ابو بکر عمر عثمان علی بنا دے، سب کو ہدایت پہ جمع کر دے، اور کیا ہوا ہے نا۔ عرب فرشتے ہدایت پہ ہے نا، فرشتوں میں تو کافر کوئی نہیں ہے نا، سارے مسلمان ہے نا۔ تو اللہ نے تو مخلوق انسان بنائی اس لیے تھی کہ فرشتے وہ تھے جو اللہ کی وجہ سے اللہ کو مانتے تھے، اور انسان وہ ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے۔ اسی لیے جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جنت انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو مانتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ تو اے نبی تم، اب یہ چاہل عربی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، ان لوگوں میں شامل نہ ہو، چلیں ہم اس کا ذرا ہلکا ترجمہ کر لیتے ہیں، جو حقیقت سے بے خبر ہے، یا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو۔ ڈاکٹر سار صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا، انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ حق بات تو صرف وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے تھم رول بتا دیا۔ یہ میں کہتا ہوں جی، چند جو بڑی آیات ہے نا جن کو بیج میں لکھ کے یہاں لگانا چاہیے، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں، اور جو مردے ہیں یعنی عقل استعمال نہ کرنے والے گویا کہ مردے ہیں، ان کو تو اللہ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہی بات ریپیٹ ہوگی، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا اس کے رب کی جانب سے۔ اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے،
کہ وہ معجزہ عطا فرمائے، کوئی نشانی ظاہر کرے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں، اور آج تک واقف نہیں جائے. یعنی آج تک مسلمانوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ معجزہ اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، کرامت اللہ نے کرنی ہوتی ہے. کسی کی دعا قبول کر لے، کوئی کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا، الا یہ کہ کچھ چیز اللہ تعالیٰ کسی کو تفویض کر دے. یعنی بعض پیغمبروں کو کچھ مستقل معجزات اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے تھے. جس طرح نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اب یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کے ساتھ پرماننٹلی اٹیچڈ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام یعنی جب سوتے تھے تو آپ وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. اب یہ نبیوں کی پروٹوکول ہے، یہ وہ پرماننٹ موڈز ہیں جو انبیاء کے ساتھ اٹیچ ہیں. بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اب یہ وہ موڈز ہے جو پرماننٹلی اٹیچ ہے. قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے لیے آیا کہ اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا تھا. جس طرح آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح وہ لوہے کو، اس سے جو چیز بنانا چاہتے تھے، زیرہ بنا لیتے تھے، تلوار بنا لیتے تھے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا تھا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اور کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا جانور یا جاندار نہیں ہے، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے آسمان میں اڑتا ہے. یعنی آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی، یا زمین پہ جتنے جاندار آباد ہیں، مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں. یعنی وہ بھی کمیونٹی ہے. اور آج تو ہم اس کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی چیونٹیاں ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے، تتلیوں کا اپنا جہان ہے، پرندوں کا اپنا جہان ہے، پاپوں کا اپنا جہان ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سب کے سب امتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے یعنی کمیونٹیز میں رہتی ہیں. اور ہم نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد سب کے سب اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے حضور. چاہے انسان ہے، جن ہے، جانور ہے، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کر کے سینگ والی بکری کے سینگ غائب کرے گا اور بغیر سینگ والی کو سینگ دے گا کہ آج تو بدلہ اتار. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو دنیا میں جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں. یعنی اب سمجھے کہ وہ فارغ ہی ہو گئے، گویا کہ وہ گونگے اور بہرے ایکچولی نہیں ہیں. لیکن جس طرح گونگا اور بہرا نہ کچھ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، گویا کہ اب ظاہر آپ اس کو اب بات کیسے سمجھائیں گے؟ اشاروں سے ہی سمجھا سکتے ہیں نا. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے حق سے اناد کیا ہے. اشاروں سے بھی کیا سمجھائیں گے؟ پھر ظلمات ہے، آنکھیں ہیں لیکن اندھیروں میں. اگر آنکھ ہو اور اندھیرا ہو تو کسی کام کی نہیں وہ آنکھ بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی آنکھ، کان اور زبان کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ کوئی عبرت حاصل ہی نہیں کر سکتے. جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے. قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے
یا قیامت اچانک قائم ہو جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم واقعی سچے ہو؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بلکہ تم اسی کو پکارو گے اور وہی تکلیف دور کر دے گا اگر وہ چاہے گا، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے ان تمام ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف، اے نبی آپ سے پہلے بھی، تو جب ان کی قوموں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا سختی اور تکلیف میں. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ہم جان بوجھ کے کرتے تھے تاکہ اس کے بعد وہ گڑ گڑائیں، لیکن وہ تو قسمت والوں کا حصہ ہے، اکثریت ایسا نہیں کرتی ہے جو گمراہی پہ اٹکی ہوئی ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، لیکن اصل بات ہے کہ ان کے دل ہو گئے ہیں سخت، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وہ یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر آخرت ہوئی بھی تو جس اللہ نے ہمیں دنیا میں یاشی دی آخرت میں بھی دے دے گا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحتیں جو ہم نے ان کو کی تھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے کہ ٹھیک ہے یاشی کرو راج کے، اور جب مست ہو جاؤ گے نا پھر پکڑیں گے تمہیں. اس وقت تکلیف جب انسان پہ آتی ہے نا، جب بندہ سب کچھ ریلیکس چل رہا ہو تو اس تکلیف کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے ہم نے ان پہ جب نعمتوں کے دروازے کھول دیے جو انہیں دیا گیا تھا، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. جیسے وہ مچھلی کو کنڈی لگائی جاتی ہے، تھوڑا دور چلی جائے کتنی دیر جائے گی، ڈوری تو ہاتھ میں ہے نا، تو رسی ڈھیلی کی پھر کھینچ لی تو پھر وہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی اس قوم کی جو ظلم کرنے والے تھے، حق سے اناد کرنے والے تھے. اور آخر میں تو ایک ہی بات ہے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تمہارے سننے کی صلاحیت اور تمہارے دیکھنے کی، یعنی اگر اللہ تمہیں بہرا اور اندھا کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہو سکتا ہے جو یہ ساری صلاحیتیں تمہیں واپس کرے؟ دل پہ مہر لگی، پاگل ہو گئے، سمجھ نہیں لگ رہی تمہیں، اندھے ہو گئے ہو، بہرے ہو گئے ہو، تو کون یہ ساری کوالٹیز تمہیں واپس لا کے دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا. اے نبی تم دیکھو کہ کس طریقے سے ہم بدل بدل کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھو کہ یہ منہ پھیرے جا رہے ہیں.
یعنی ہم بدل بدل کر ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بات سمجھ آ جائے، کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں ٹاپکس بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک بار بات سننے سے بات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ جوڑا نہ جائے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون۔ اے نبی تم فرماؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا کھلم کھلا تو بتاؤ کہ ظالموں کے علاوہ اور کون ہلاک ہوگا؟ باری تو تمہاری آئے گی۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم نے رسول تو نہیں بھیجے تھے الا مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو بات مان لے۔ ڈر کس کے لیے؟ سب کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ مان لیں، اور ماننے والوں کے لیے ڈر کیا ہے؟ کہ اس پہ استقامت اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہفتے بعد ایک بار جمعہ پڑھ لے کافی ہے، نہ، مستقل چلنا۔ جو ایمان لے آئے، بس جو ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے تو انہیں پہنچے گا عذاب بسبب اس کے کہ وہ جو حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیریس نہیں لیا، جھٹلا دیا، چاہے اپنے عقیدے میں جھٹلایا جس طرح کافر جھٹلا رہے ہیں، یا عمل میں بھی جھٹلا دیا جس طرح مسلمان ہیں، قرآن کی آیات کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے، صرف آیات کو مان رہے، تو جھٹلانا ہی ہے نا۔ مجھے بتائیں اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کی عزت کروں؟ یعنی اگر ماں باپ کی آپ عموماً مثال دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ماں باپ آپ کے ذمہ کوئی کام لگائیں اور آپ کہیں جی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے لیکن ہم نے یہ کام آپ کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ کے، ٹھیک ہے، اختلاف رکھیں، لیکن اگر شریعت کے دائرے میں کام ہے وہ تو آپ کو کام تو کرنا پڑے گا۔ صرف ماننے سے تو نہیں ہوگا کہ ہاں جی میں دل سے قدر کرتا ہوں جو آپ نے مشورہ دیا ہے اور میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں لیکن میں اس وقت اس پہ عمل نہیں کر سکتا، جبکہ وہ ریلیٹڈ بھی اس چیز سے ہو کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ یار کھے مننا ہے، تو کھیت مٹی پہ مننا، میں کر رہا تھے اپنی مرضی ہے نا، تو ویسے کہہ رہے نہیں ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ احترام ہے جب کیتے ہی کچھ نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیتا ہے تو احترام کہاں سے ہے؟ رائے کا احترام کرتا ہوں، احترام تو ہوئی کوئی نہیں، بے احترامی ہے۔ ان رائے کا احترام یہ تو نہیں کہ کسی کی رائے جو ہے وہ اچھی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے تو اپنی جیب میں ڈال لی جائے۔ رائے کا احترام یہ کہ آپ اس بات کو مانیں بھی، یعنی اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانے۔